المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين۔ آج کی گفتگو کا آغاز ہم قرآن کریم کی 2 آیات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 96 اور 97 ان کی تلاوت اور ترجمے سے کریں گے کہ یہ 2 آیات بیت اللہ اور حج کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 96 کا ترجمہ یہ ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا، سب سے پہلا، یعنی قرآن مجید یہ گواہی دے رہا ہے کہ روح زمین پر جو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر تھا اور پہلا مرکز تھا، وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو عالمین کے لیے بابرکت اور رہنما ہے، ہدایت کا سبب ہے۔ 97 اس میں روشن نشانیاں ہیں اور اس نشانیوں کی ایک مثال دی، مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم جہاں کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان والا ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا، یعنی اس سے کفر، قرآن نے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جو کوئی اس سے انکار کرے تو اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے، یعنی اگر تم استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کرتے تو پھر اللہ کو بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پھر عالمین سے بے نیاز ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کل جہاں سے ہم نے بیان کا سلسلہ روکا تھا وہیں سے ہم آگے چلتے ہیں۔ 1-2 باتیں روح کی، حج کی روح کے بارے میں کر کے، اور پھر ہم انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں 2 حصوں میں سے، یعنی عمرہ تمتع اور حج تمتع میں سے پہلا حصہ کوشش کریں گے کہ اسے مکمل آپ کی خدمت میں بیان کر دیں، یعنی عمرہ تمتع کو۔ خوب صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جیسا کہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آنے والا یہ ہمارا اگلا سارا کا سارا سفر اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اس آئندہ سفر کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، کون سے عمل کرنے اور کس طرح کرنے، اور تاکہ ہم بہترین سے بہترین اللہ تعالیٰ کا اجر حاصل کر سکیں۔ آپ توجہ فرمائیں،
ایک ہی کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور پاس بھی ہو سکتا ہے ہو گئے ہو، لیکن نمبروں میں فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیر گھسیٹ کے بمشکل پاس ہی ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو بہت اچھے نمبر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر فقط 2 الفاظ کا معنی بیان کر دوں آپ کی خدمت میں۔ ایک ہے حج کی ادائیگی، ادا ہو جانا، اور ایک ہے قبولیت۔ ادائیگی اور قبولیت۔ آپ نے نماز پڑھی، ظاہری طور پر آپ نے صحیح تکبیرۃ الاحرام کہا، صحیح تلاوت کی، قراءت کی، رکوع انجام دیا، سجود انجام دیے، نماز تمام کر لی۔ تو ادائیگی کا مطلب کیا ہے کہ فرشتوں نے لکھ دیا کہ اس نے حاضری دی ہے، اس بندے نے حاضری دی ہے۔ قبولیت اس سے اوپر کا مرحلہ ہے، قبولیت اس سے اوپر کا مرحلہ ہے، اور وہ قبولیت کیا ہے؟ ایسی حاضری کہ جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے، اسے پسند آئے۔ آپ کبھی کسی دکان پہ جاتے ہیں، کسی چیز کا آرڈر دیتے ہیں، آرڈر پر کوئی چیز بنواتے ہیں، اور پھر ایک دن اس کو لینے جاتے ہیں، اور جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کیا بنا دیا؟ فرض کریں آپ نے میز بنانے کا آرڈر دیا، آپ جب اس میز کو لینے گئے تو آپ نے دیکھا کہ جان چھڑائی ہوئی ہے اس نے، نہ لکڑی اچھی لگائی ہے، نہ اس کی ٹانگیں بیلنس ہے، ہلتی رہتی ہے، نہ اس کے مختلف حصوں کو آپس میں صحیح طرح سے فٹ کیا گیا۔ تو وہ یہ کہہ سکتا ہے آپ نے میز مانگی تھی، یہ میز تو میں نے بنا دی ہے، پوری دنیا میں سے کسی کو بلا لو، کہو کہ وہ کہے کہ یہ میز نہیں، تو میز تو ہے۔ تو آپ کہیں گے میز تو ہے لیکن اس سے بہتر تھا تو نہ بناتا، میں نے غلطی کی تجھے آرڈر دے۔ اور اس کی بنسبت ایک دوسرے کو آپ آرڈر دیتے ہیں میز بنانے کا، اور وہ جب آپ لینے جاتے ہیں آپ اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں یار کمال کر دیا۔ لے کے گھر آتے ہیں تو اپنے دوستوں کو، جاننے والوں سے کہتے ہیں میز چیک کرو کیسی بنائی، میں یہ میز کی مثال دے رہا ہوں۔ تو جو چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے، یعنی اللہ نے آرڈر کیا ہے نماز پڑھو، تو ایک ہے جان چھڑائی، خدا نہ خواستہ کچھ حج پہ جا رہا ہوں، جان چھوٹے واجب سے، مصیبت گلے پڑی ہوئی ہے اور کرنی بس میں ہوتا تو کبھی نہ جاتا، یہ بھی ہے جان چھڑانے والا حج۔ اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اس نے رزق دیا، استطاعت دے دی اور توفیق دی ہے، اتنے کروڑوں لوگ ہیں سب کو نہیں ملتی، مجھے مل رہی ہے، تو اب میں بھرپور انداز میں کروں اس کو، کوئی کمی نہ چھوڑوں، یعنی ایسا حج پیش کروں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے میرے بندے کا حج چیک کرو، نہ کہ اس بچے کی طرح جس کے استاد سے پوچھا جائے بچہ کلاس میں آیا تھا، تو وہ کہے آیا تو تھا لیکن نہ آتا تو بہتر تھا۔ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ استاد کہتا ہے یہ نہ آئے تو مجھے کلاس ہی ادھوری لگتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو آپ کسی کام کو کیسے انجام دیتے ہیں وہ قبولیت کا سبب بنتا ہے، ورنہ حاضری تو واجب جو گردن پہ تھا وہ تو انشاءاللہ حتماً حاضری لگ جائے گی، لیکن قبولیت وہ اوپر کا درجہ ہے، تو وہ انشاءاللہ ہماری توجہ اور ہماری محنت اس بات کو
اس بات کا تعین کرے گی کہ حج قبولیت والا ہے یا حج قبولیت والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اسی قبولیت کے حوالے سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ نتائج کے اعتبار سے قبول حج کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو ایک شخص حج کر کے واپس آتا ہے اور حاضر ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، میں حج کر کے آیا ہوں، تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا حج قبول ہوا؟ یہ قبولیت وہی ادائیگی نہیں، ادا تو کر آیا ہوں، قبولیت کا مجھے کیسے پتہ چلے؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر تیری حج سے واپس آنے کی بعد والی زندگی وہ تیرے حج پہ جانے سے پہلے والی زندگی سے بہتر ہو گئی، اللہ کی فرما برداری کے اعتبار سے اگر بہتری آئی ہے کوئی بھی، تو یہ علامت ہے حج کی قبولیت کی۔ اور اگر تو واپس آ کے ویسے کا ویسا ہی ہے، واجب تو تیرا ہو گیا، ادائیگی ہو گئی، جسے قبولیت یعنی جسے اللہ پسند کرے، اور جب اللہ پسند کرتا ہے اس کے نتیجے الگ ہوتے ہیں، ورنہ حاضری تو بہرحال ظاہری طور پہ صحیح حج انجام دینے سے واجب ادا ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک آیت ہے قرآن کریم کی جس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، یہ پھر قبولیت ہی کی بات کر رہا ہوں، قبولیت کسے کہتے ہیں غور فرمائیے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے رسول آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ برحق قصہ انہیں سنا دیجیے۔ کون سا قصہ؟ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، دونوں نبی کے بیٹے، آدم علیہ السلام کے بیٹے، قرآن میں نام نہیں ہے، روایات کے مطابق حابیل اور قابیل، یہ 2 بھائی ہیں۔ اللہ فرما رہے اے رسول انہیں یہ برحق قصہ سنا دے، کیونکہ اللہ قصوں کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ آپ توجہ کیجیے، اللہ نے نہیں بتایا کہ قربانی کیا تھی، بکرا تھا، گائے تھی، مرغی تھی، کیا تھا، کچھ نہیں بتایا، کیونکہ نوٹ امپورٹنٹ، اللہ کے نزدیک اصل یہ چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اصل کیا ہے غور فرمائیے، فرمایا ایک سے قبول کر لی گئی، دوسرے سے قبول نہیں کی گئی۔ قال لأقتلنک، جس کی قبول نہیں ہوئی تھی وہ کہنے لگا اپنے بھائی سے میں تجھے قتل کروں گا، حتماً۔ بد مزاج لوگ ایسے ہوتے ہیں، بجائے اپنی کمی ڈھونڈنے کے جس کو کچھ مل گیا ہوتا ہے اس پہ غصہ نکالتے ہیں، تو کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا۔ اب جو اس آیت کا اصل مغز جو مین میسج ہے وہ دوسرے بھائی کے جواب میں، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، جس کی قبول ہوئی تھی اس نے کیا کہا، وہ اصل میسج ہے اس آیت کا، اور ہماری عبادتوں کے لیے، ہماری حج کے لیے، ہماری ہر چیز کے لیے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس بھائی نے کہا قال انما يتقبل الله من المتقین، اس نے کہا مجھے قتل کیوں کرے گا، میرا کیا قصور ہے، اللہ صرف تقوی والوں سے قبول کرتا ہے، اللہ صرف
اسے ذہن نشین کرنا، چھوٹا سا جملہ، انما یتقبل اللہ من المتقین، ساری چیٹنگز کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ حرام کماؤ، نیک کام کر لو، سمجھو بڑا ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں کسی نے کسی کی جیب کاٹی، ایک بندہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ایک بندے نے کسی کی جیب کاٹی، جیب میں سے 100 روپیہ نکال لیا، اس کے بعد اس نے اس کے بیچ میں سے کیا کیا، 20 روپے صدقے میں دے دی۔ 100 روپیہ چوری کر کے بیچ میں سے 20 روپے صدقے میں دے دی۔ اس بندے نے کہا کہ یار کچھ لوگ ایسی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کے قریب گیا اور کہا کہ کیسا آدمی، تو نے چوری کی ہے، 100 روپیہ بیچ میں سے 20 روپے صدقہ دے دیے۔ تو اس نے کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا پڑھا۔ وہاں پڑھا نہیں لکھا ہوا جو نیکی کرے گا اس کو 10 برابر ملے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اس نے کہا پڑھا ہوا۔ کہتا ہے میں نے 100 روپے چوری کیا، کتنا گناہ ملے گا؟ 100 روپے کا۔ میں نے 20 روپے صدقہ دیے، 20 ملٹیپلائی بائی 10 کتنے ہو گئے؟ 200۔ تو 100 میں نے پروفٹ کمایا۔ اب یہ فارمولہ قرآن سے نکال رہے ہیں کہ اگر نیکی کرو تو 10 برابر ملتا ہے، برائی کرو تو اتنا ہی گناہ ملتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پہلے گپلے کرو، پھر بیچ میں سے اتنا نکال دو کہ نیٹ پروفٹ تمہارا ہی بنے۔ یہ غلط ہے۔ کیوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، چور سے قبول ہی نہیں کرتا۔ لہذا ائمہ اہل بیت نے فرمایا اللہ تعالی حرام کے مال سے نہ حج قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ کوئی صدقہ قبول کرتا ہے، قبول ہی نہیں کرتا کہ تم کو اتنی ملٹیپلائی ہو کہ مجھے 10 برابر ملے گا۔ لہذا اصول کافی میں حدیث ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی آیت والے فارمولے کو بیان کر رہے ہیں، لیکن تھوڑے سے دوسرے انداز میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا یقل عمل مع تقوی، جب عمل تقوی کے ساتھ ہو پھر وہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ یعنی تمہیں تھوڑا بھی لگ رہا ہو، تھوڑا نہیں ہوتا۔ کب؟ جب تقوی کے ساتھ ہو۔ اللہ نے کہا میں تقوی والوں سے قبول کرتا ہوں۔ لا یقل عمل مع تقوی، تقوی کے ساتھ کیا جانے والا عمل تھوڑا نہیں ہوتا۔ پھر اس کی دلیل دی اسی آیت والی، کیا فرمایا؟ وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ، وہ کیسے قلیل ہو سکتا ہے جو قبول کر لیا جائے، جسے اللہ قبول کر لے، اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کے زبردست کیا میرے بندے نے کام کیا، وہ پھر تھوڑا کیسے؟ لہذا سورہ حج میں فرمایا جانور ذبح کرو، یہ کرو وہ کرو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یاد رکھو ہرگز اللہ کے پاس لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ ان کے گوشت ان جانوروں کے اللہ کو پہنچیں گے، نہ ان کے خون اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ امپورٹنٹ۔ لہذا کل کی جو آیات پڑھی تھی ان میں کیا تھا؟ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَتَزَوَّدُوا، سفر حج کا ارادہ کر لیے تو زاد راہ جو سفر کی ضروریات ہیں ان کو مہیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور وہ والا سامان جو تمہیں شاید یاد نہ رہے، دکانوں پہ ملتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے؟ یقیناً اس سفر کا بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی ہوگا تو قبول ہوگا، پھر قبول ہوگا تو وہ اگلے نتائج ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ خوب، یہ بیان ہمارا روح حج کے اعتبار سے تھا کہ ہم جو ظاہری اعمال کر رہے ہوں گے ان کی بیک پر، ان کے پس پشت اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، کہ فقط ظاہری ایک عمل کے انجام پر توجہ نہیں ہونی چاہیے، اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے، فقط اس پر توجہ نہیں ہونی چاہیے۔
وہ چیزیں جو قبولیت کا سبب بنتی ہیں ان پر بھی توجہ ہونی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ہم نے گزشتہ روز آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا حج جس کا نام حج تمتع ہے، اس کے دو بڑے حصے ہیں، عمرہ تمتع اور حج تمتع. عمرہ تمتع میں تکرار کر دوں، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، اس کے کون کون سے اعمال ہیں. سب سے پہلے میقات پر جو ہمارا مسجد شجرہ ہوگا مدینہ منورہ کے ساتھ، وہاں احرام باندھنا، اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کے بعد اس طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنا، اور اس کے بعد صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنا، اور آخری عمل ابھی تک کتنے ہو گئے؟ احرام، طواف، نماز طواف، سعی، 4 ہو گئے. 5واں اور آخری عمل عمرہ تمتع کا تقصیر، یعنی اپنے سر کے بال یا داڑھی کے بال یا ناخن وہ تھوڑے تھوڑے سے کاٹ دینا، اتنی مقدار میں کہ لوگ کہیں کہ بال کٹے ہیں یا مثلا ناخن کاٹے. تو عمرہ تمتع کے یہ جو ہم نے اعمال کی فہرست بتائی، تو ان کے بارے میں نسبتاً وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور آخر میں پھر ان کی نسبت سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ جائے تو وہ آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل. تو یہ فرماتے ہیں کہ عمرے اور حج دونوں کا سب سے پہلا عمل احرام ہوتا ہے. احرام سے شروع ہوتے ہیں، چاہے عمرہ ہو چاہے حج ہو. تو احرام کے کچھ مستحبات ہیں، کچھ واجبات ہیں کہ جن کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں مختصراً. تو میں جلدی پڑھتا جا رہا ہوں انشاءاللہ. اگر پھر عرض کروں کہ جو سوال ذہن میں ہے انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کو لگے کہ ابھی ضروری ہے تو ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں. کچھ احرام کے مستحبات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر نہ بھی کرو تو کچھ نہیں. اسی طرح مکروہات اگر ہو بھی جائیں تو کوئی بات. مستحبات یعنی اگر کرو گے تو اچھا ہے، اور اگر نہ بھی کر سکو تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مجھے پتہ ہو کہ یہ کام میں نے حتماً کرنا ہے، اور یہ کام کر لوں تو اچھی بات ہے، نہ کروں تو کوئی مسئلہ مشکل نہیں. اسی طرح مکروہات نہ کروں تو بہتر ہے، لیکن اگر ہو بھی گیا تو میرے عمرے میں یا میرے حج میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو احرام سے پہلے کے کچھ مستحبات غور فرمائیے گا. اس کے بارے میں لوگ سوال بھی کرتے ہیں. بعض لوگ مستحبات کو واجب سمجھ رہے ہوتے ہیں، مکروہات کو حرام سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو توجہ فرمائیں. تو پہلا مستحب یہ ہے کہ ماہ ذی القعدہ، یعنی جو ابھی شروع ہو چکا ہے، ذی القعدہ کے شروع سے اگر کر سکے، اور اگر ذی القعدہ کے شروع سے نہ کر سکے تو ذی الحجہ کے شروع سے مستحب ہے کہ اپنے سر اور چہرے کے داڑھی وغیرہ کو نہ کاٹے، ناخن وغیرہ نہ کاٹے. لیکن یہ مستحب ہے کہ نہ کرے، کر لے نو پرابلم، ٹھیک ہے. اور دوسرا مستحب کہ احرام سے پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ کرے. احرام جب باندھنے لگا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ کرے، اس وقت ناخن وغیرہ اپنے کاٹے، اس وقت مستحب ہے. احرام سے پہلے میقات پر غسل کرے. واجب ہے؟ نہیں، مستحب ہے. کرے تو بہت اچھا ہے، اور نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مستحب ہے کہ میقات پر پہنچ کر کرے. لیکن اگر حالات ایسے ہو جو انتظامیہ والے بتا دیں گے کہ بھئی ادھر بہت رش ہوگا تو بہتر ہے آپ مثلا ہوٹل سے کر لیں، تب بھی صحیح، اور نہ کریں تب بھی صحیح. لیکن کریں تو اجر اور ثواب زیادہ ہے، لیکن واجب نہیں ہے.
اب واجبات احرام جو حتماً کرنے واجب. نمبر 1، لباس احرام کا پہننا. مردوں کے لیے وہ 2 جو چادریں ہوتی ہیں، ایک کو بطور لونگ باندھنا ہوتا ہے اور ایک کو اوپر کے بدن پہ لینی ہوتی ہے. خواتین کے وہی کپڑے ان کا احرام بن جاتا ہے، خواتین کے لیے الگ سے. مردوں کا احرام وہ بالکل سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، سلائی والا، جیسے درزی سیتا ہے، بازو بناتا ہے، گلا بناتا ہے، یہ بناتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن خواتین اپنے لباس میں، کہ جس کے بارے میں ہے کہ مثلا خالص ریشمی وغیرہ نہ ہو، اور مکروہ ہے کہ ایسا لباس ہو جو لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے، جیسے بڑے اس طرح کے لباس ہوتے ہیں نا. لیکن وہ اپنا جو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے وہی ان کا لباس احرام میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن مردوں نے حتماً وہ سلے ہوئے کپڑے اتار کر وہ 2 چادریں وہ پہنیں گے، تو یہ لباس احرام. یہ پہلی بات. دوسرا، نیت. اور وہ نیت کیا ہوتی ہے؟ میں عمرہ تمتع کا احرام یا کے لیے احرام باندھتا ہوں قربتاً الی اللہ. یہ زبان سے نہ بھی کہہ تو ہو جاتی. یہ بات توجہ کر لیں کہ جو عربی زبان کا لفظ ہے نیت، اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں. نیت عربی میں کسے کہا جاتا ہے؟ یہ جو اندر دل میں ارادہ ہوتا ہے، تو وہ موجود ہوتا ہے جب آپ احرام باندھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وسوسہ ہونے لگتا ہے، میری نیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. پوچھو یہاں پہ کس لیے آئے تھے؟ کہتا ہے احرام باندھنا. پھر بھی کہتا ہے میری نیت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ہوئی ہوتی ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نہ بولا نیت نہیں ہوئی. تو لہٰذا اس وسوسے سے بچنے کے لیے ہر جگہ پر انشاءاللہ زبان سے بھی نیت موقع پر ہر عمل کی بتا دی جائے گی. تو لباس احرام، پھر نیت، پھر تلبیہ کہنا. تلبیہ اس کی واجب مقدار کیا ہے؟ نیت کرنے کے بعد لباس پہن کر اور نیت کر کے تلبیہ کہنا. تلبیہ کی واجب مقدار کتنی ہے؟ لبیک اللہم لبیک. اچھا یاد رکھ، اس طرح نہیں بولنا لبیک اللہم لبیک. کاف کو اللہ کے لام سے ملا دینا، اللہ کا الف نہیں پڑھنا. یہ صحیح طریقہ ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ان 2 جملوں سے انسان کی تلبیہ ہو جاتی ہے. واجب مقدار اتنی ہے. وہ جو آگے ہے اس میں دوسرے حروف بھی آتے ہیں جو اردو میں جن کا تلفظ عربی سے ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ جو ابھی جو حصہ میں نے پڑھا یہ واجب نہیں ہے، لیکن کہا جائے ویسے بڑے لمبے لمبے تلبیہ بھی ہیں آپ کو جو مستحب ہے کہنا، ٹھیک ہے. لیکن واجب مقدار کتنی ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو یہاں سے جیسے ہی یہ جملہ بولیں گے آپ کی حالت احرام شروع ہو جائے گی اور آپ محرم کہلائیں گے. محرم کسے کہتے ہیں؟ جس نے احرام، جو حالت احرام میں ہو. حالت احرام کا مطلب کیا ہے؟ کہ کچھ چیزیں اب آپ پر حرام ہیں. وہ ٹوٹل 24 چیزیں 24. کچھ ان میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مشترک ہے اور کچھ ان میں سے عورتوں کے لیے مخصوص ہیں، مرد کر سکتے ہیں، اور کچھ مردوں کے لیے مخصوص ہیں، عورتیں کر سکتی ہیں. اب آپ کی خدمت میں بیان کر دیں گے. پس لباس احرام، نیت اور تلبیہ. خوب. احرام باندھنا کہاں پر ہے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جس مقام سے احرام باندھا جاتا ہے اسے میقات کہتے ہیں. میقات، ٹھیک ہے. اور چند میقات ہیں مختلف سائڈوں سے جو آتے ہیں مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف. ہم چونکہ مدینہ جا رہے ہیں، ہمارا میقات وہی ہوگا جہاں سے ہم نے عرض کیا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا تھا، اس علاقے کا نام ہے ذوالحلیفہ، اور اسے ابیار علی بھی کہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے اس علاقے میں کافی کنویں جو مولا کی روٹین تھی کھودتے تھے، پھر وقف کر دیتے تھے۔ ابیار علی بھی اس کا نام ہے، اور وہاں پر اب ایک مسجد ہے، اس وقت نہیں تھی جب رسول اللہ نے احرام باندھا تھا، اب تو بہت بڑی مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی مقام پر جو میقات ہے مسجد ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ جو اسے مسجد شجرہ کہتے ہیں، اس مسجد کے اندر سے احرام باندھنا واجب ہے۔ اگر آپ کبھی دوسرے میقات پہ جائیں، جوفہ، جو جدہ اترتے ہیں جوفہ جاتے ہیں، وہاں بھی مسجد ہے، لیکن اس پورے علاقے میں مسجد سے باہر سے بھی آپ احرام باندھ لیں، جوفہ کے علاقے میں احرام ہو جائے گا۔ لیکن مدینہ منورہ میں وہ جو آپ نے نیت کر کے تلبیہ کہنی ہے، ضروری ہے کہ کہاں پر کہا جائے؟ مسجد شجرہ میں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ایک مسئلہ پیش آ سکتا ہے، مثلا وہ خواتین کہ جو پاک حالت میں نہ ہو، تو ان کو ان کا جو تلبیہ کہنے کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور یہ بھی عرض ہم آپ کی خدمت میں کر دیں، پہلے بھی شاید بتایا جا چکا ہو کہ ہماری عزیز جو ہیں خواہر بہن سارہ نوازش، تو خواتین کے جو مثلا خاص مسائل ہیں یا احکامات ہیں تو وہ ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ بس میقات پر ہم احرام باندھیں گے، اور ہمارا میقات انشاءاللہ مدینہ میں ذوالحلیفہ یا مسجد شجرہ ہے۔ وہ چیزیں جو حالت احرام میں آتے ہی حرام ہو جاتی ہیں انہیں کہتے ہیں محرمات احرام۔ محرمات یعنی حرام کر دی گئی چیزیں، اور ضروری ہے کہ محرم جب تک حالت احرام میں ہے ان سے پرہیز کرے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کام جو محرم پر حرام ہیں وہ کل 24 ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اب اس زمانے میں پیش ہی نہیں آتے۔ جو پیش آتے ہیں مین، ہم ان کا ذکر آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں۔ ویسے سارے لسٹ جس نے پڑھنی ہو وہ آپ کے پاس جو آپ کو عمرے کی کتابچہ ملا ہے، حج کا کتابچہ، وہاں پہ آپ کو ان کی سب ٹوٹل تعداد بھی مل جائے گی۔ سب سے پہلے وہ محرمات احرام جو عورتوں پر بھی حرام ہو جاتی ہیں چیزیں، اور مردوں پر بھی، دونوں پر حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو عام طور پہ جس میں بندہ غلطی کر بھی بیٹھتا ہے بازو کا، توجہ فرمائیے، وہ ہے خوشبو کا استعمال۔ کوئی بھی ایسی چیز سونگھنا یا کپڑوں پہ یا بدن پہ لگانا جس میں خوشبو ہو، وہ حرام نہیں کر سکتے۔ دوسرا، نمبر 2، آئینہ دیکھنا، شیشہ دیکھنا حرام۔ ناخن کاٹنا، 3۔ 4، اپنے بدن سے بال کاٹنا اکھاڑنا حرام ہے، کٹنگ کروانا مثال کے طور پر۔ دانت نکالنا یا نکلوانا، کوئی بھی چکناہٹ بدن پر ملنا، جیسے کریمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان کی سکن کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو پھر استعمال کر سکتا ہے، لیکن ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے دوبارہ کہ بعض مراجع کے نزدیک اگر وہ ضرورت میں استعمال کر رہا ہے اور اس میں خوشبو ہے تو کوئی گناہ نہیں کر رہا، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کفارہ پھر بھی پڑ جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک دفعہ جان بوجھ کے بغیر وجہ کے بندہ کوئی کام کرے، وہ گناہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔
لیکن اگر مجبور ہو جائے، ضرورت کا تقاضا ہو، وہ کام کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کفارہ پھر بھی اس پر آ جائے گا۔ اس میں سے ایک معاملہ یہ خوشبو کے استعمال کا ہے، اور بعض کے نزدیک کفارہ ثابت نہیں ہے، یعنی کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ تو اگلا کام اپنے بدن سے کوئی ایسا کام کرنا جس سے انسان کے بدن سے خون نکل آئے، اپنے آپ کو کوئی زخم لگانا۔ لیکن فرض کریں کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ لیبارٹری میں جا کے بلڈ اپنا چیک کروانا ہے تو کوئی پرابلم نہیں، معقول وجہ سے ایسا کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بلا وجہ مثلا کوئی ایسا کام کرنا وہ صحیح نہیں۔ اللہ کے نام کی قسم کھانا حرام ہے۔ اگر جھوٹی قسم کھائے اللہ کی تو ایک ہی قسم پہ کفارہ پڑ جاتا ہے، اور اگر سچی 3 دفعہ کھائے تو سچی پر بھی کفارہ پڑ جاتا ہے۔ قسم نہیں کھانی۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہو کہ دین اسلام میں جو شرعی قسم ہے وہ صرف اللہ کے نام پہ ہی ہوتی ہے۔ باقی جو ہم کہتے ہیں قرآن کی قسم، مولا کی قسم، یہ کوئی قسم شرعی طور پر اگرچہ جھوٹی کھائے تو گناہ گار ہے، لیکن شرعی قسم صرف اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ آپ کفارہ بالعموم بکرا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا دھیان رکھیں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ حج پہ گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ یہ مکھی تنگ کر رہی ہے، انہوں نے کہا یہ مکھی نہیں ہے، یہ بکرا ہے اگر اس کو مارو گے تو بکرا پڑے گا، لہٰذا اس کو مکھی مت بلاؤ، بکرا بلاؤ۔ اللہ کے نام کی قسم کھانا یہ حرام ہے حالت احرام میں۔ ایک اور کام، اصل میں احرام خاص ٹریننگ سیشن ہے، لہٰذا اگلا کام جو حرام ہے وہ یہ کہ دوسرے کے سامنے اپنی کسی بات پہ فخر کرنا، ٹھیک ہے، احرام باندھ لیا، تلبیہ کہہ دیے، کوئی بہت ہی برانڈڈ قسم کی چپلی خریدی تھی، ساتھ والے سے کہہ رہے بھائی کی چپل چیک کرو، ٹھیک ہے، پورے قافلے میں ایسی چپل کسی کی نہیں، میں نے پتہ نہیں کتنی محنت سے ڈھونڈی ہے، فلان یونیک ہے۔ اپنی کسی بھی بات پر فخر کرنا، میرے پاس گھر میں اتنی چیزیں ہیں، میں یوں ہوں، فلان ہوں، ٹھیک ہے، بے شک ساتھ ساتھ کہتا رہے کبھی میں نے غرور نہیں کیا، لیکن بتا رہا ہوں تو نہیں کرنا۔ کوئی بھی ایسی بات جس میں فخر ہو وہ نہیں کرنا دوسروں کے سامنے۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ حالت احرام میں کوئی پودا اکھاڑنا، کوئی پتا توڑنا، کیئرفلنس سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ جب کہہ دے نہیں کرنا پھر کیئرفل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ جیسے روزے میں کیئرفلنس سکھانے کے لیے کیا کرتا ہے اللہ، کھانا پینا نہیں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کی بات ماننی ہوتی ہے، یہ تمہاری تربیت ہو۔ اس طرح احرام میں وہ کام جو بندہ نارملی آرام سے کر دیتا ہے، اب تم نے الرٹ رہنا، نہیں کرنا۔ تم گئے اچانک شیشہ دیکھا، تمہیں یاد ہی، پھر تمہیں یاد آیا، فوراً جیسے ہی یاد آیا فوراً تم نے نگاہ بھی نہیں دیکھنی، چاہے جتنا بھی تمہیں اپنا چہرہ دیکھنا پسند ہے، ہٹا لو اپنی نظر، اپنی طرف سے توجہ ہٹاؤ، اور خوشبو نہیں لگانی، فلان نہیں کرنا، جتنا گندا ہو گیا اللہ کی طرف توجہ رکھنی ہے اور اپنی طرف توجہ نہیں رکھنی۔ تو درخت یا کوئی جو وہاں پر پودے وغیرہ ہوں یا پتے، انہیں اکھاڑنا حالت احرام میں حرام ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی حالت احرام میں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کیا مطلب؟ توجہ کیجیے، نامحرم نہیں، لیکن کسی بھی طریقے سے جنسی لذت وہ حرام ہے۔ جنسی لذت کی نیت سے ایک دوسرے کو چھونا، دیکھنا، یہ حرام ہے۔ لیکن مثلا اپنی اہلیہ کو مثلا ہیلپ کرنا ہے، سوار کرانا بس میں، ذرا اس کو ہاتھ پکڑ کے، نو پرابلم۔ لیکن جیسے ہی جنسی لذت کا احساس پیدا ہو وہ حرام ہو، فوراً وہاں سے، ورنہ محرم ہے، میاں بیوی، ٹھیک ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ وہ محرمات ہیں کہ جو
مشترک ہے، عورتوں پر بھی حرام ہے اور مردوں پر بھی حرام ہے۔ اگلے جو یہ جو اب نام لے رہا ہوں، یہ صرف مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ وہ کیا کہ نمبر 1 سلا ہوا لباس پہننا، سلا ہوا لباس پہننا۔ نمبر 2 ایسی چیز پہننا کہ جو پاؤں کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ پورا کا پورا ڈھانپ لے، چاہے جوتی ہو چاہے جراب ہو۔ لہٰذا آپ سے کہا گیا کہ کون سی جوتی لو کہ جس کے اوپر کم از کم اتنی سپیس نظر آ رہی ہو کہ کہا جا سکے پورا پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ ڈھانپا نہیں گیا، اتنی ایک جگہ اوپر سے نظر آ رہی ہو جوتی، وہ صحیح ہے۔ جراب بھی نہیں پہن سکتے اور ایسی جوتی بھی نہیں پہن سکتے جیسے جاگر یا عام بوٹ ہوتے ہیں جو پاؤں کی بیک کو یعنی اپر سائڈ کو پورا کور کر لیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے سر ڈھانپنا، سر پہ کپڑا رکھنا یا کوئی اور چیز، یہ حرام ہے۔ یعنی وہ جو آپ نے احرام پہنا ہوگا، آپ میں بڑی دھوپ لگ رہی ہے، میں سر کے اوپر ڈال لوں یا کوئی اور کپڑا یا کوئی رومال ڈال لوں، نہیں، آپ نہیں ڈال۔ ٹوپی پہن لوں، نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی چیز جو حرام ہے مردوں پر، اس سے ملتی جلتی ہے لیکن فرق سمجھ۔ ایک دفعہ کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے سر ڈھانپ لیا، آپ نہیں ڈھانپ سکتے، لیکن آپ چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے، سر ڈھانپنا نہیں کہتے اسے، چھت کے نیچے خیمے میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ کے اوپر سے کوئی مثلاً آپ گزر رہے ہیں، اوپر سے فلائی اوور گزر رہے ہیں، ٹنل سے آپ گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان جگہوں ہوٹل کے روم میں جا رہے ہیں، یہ سر ڈھانپنا نہیں، لیکن اپنے سر پر کوئی چیز رکھ کے اسے ڈھانپنا، یہ کام آپ نہیں کر سکتے تھے۔ اگلی چیز جو اس سے ملتی جلتی ہے وہ کیا کہ جب آپ موو کر رہے ہوں تو آپ کوئی بھی ایسی چیز مرد اپنے سر، عورتیں سر ڈھانپ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ضروری ہے بلکہ ان کے لیے۔ جب آپ موو کر رہے ہیں، چاہے پیدل چل رہے ہیں، چاہے آپ بس پر ہیں یا مثلاً کسی بھی چیز پر ہیں، تو وہ چھت جو آپ کے ساتھ موو کرتی ہے جیسے چھتری، ٹھیک ہے، جیسے بس کی چھت، تو وہ جائز نہیں ہے مردوں کے لیے۔ اسی وجہ سے عام طور پر جب یعنی فقہ جعفری کے افراد ہوتے ہیں وہ رات کو سفر کرتے ہیں، دن کے ٹائم جائز نہیں، رات کے ٹائم جائز ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اگر سفر کر رہے ہو آپ مدینہ سے مکہ رات کے ٹائم، تو چونکہ کیوں چھت کے ساتھ موو کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ خود کو سورج سے چھپانا جائز نہیں ہے، تو رات کو تو سورج ہوتا ہی نہیں، لہٰذا وہ چھپانے والی بات ہی نہیں ہے، لہٰذا جائز ہوگی۔ لیکن اگر دوران سفر اچانک بارش ہو گئی، پھر کیا کریں گے؟ فوراً بس رکوا کے باہر بھیگنے کے لیے آ جائیں، بارش سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ اگر ایسا ہو گیا توجہ فرما، ورنہ ایک بکرا پڑ جائے گا اگر ایسا نہ کیا۔ خوب ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ مردوں کے لیے اپنے سروں کے اوپر حرکت کی حالت میں، موومنٹ کی حالت میں کوئی سایہ، کوئی آڑ قرار دینا، جیسے چھتری ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دے دی، کسی ایسی گاڑی میں سوار ہونا جس کے اوپر چھت ہے، تو یہ مردوں کے لیے خاص تھے۔ اب وہ چیزیں جو خاص عورتوں کے لیے حرام، مردوں کے لیے حرام نہیں۔ پہلی چیز چہرے پر نقاب لگانا، یعنی جیسے نقاب لگایا جاتا ہے، یہ آپ کا اگر چادر کی ہوئی ہے اس کو اپنے چہرے پر ڈال لینا، جس کو نقاب کہا جاتا ہے، یہ حالت احرام میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن فرض کریں اگر کوئی خاتون، اس نے وہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے جس کا آگے سے آڑ چھت بنی ہوتی ہے، نکلی ہوتی ہے، اور اس سے کوئی کپڑا لٹکا ہو جو اس کے چہرے پہ نہ لگ رہا ہو، تو ایسا کر سکتا۔ لیکن جو چہرے پر نقاب لگتا ہے حالت احرام میں، وہ نقاب لگانا جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے۔ اسی طرح
زینت کے لیے، آرائش کے لیے، جیسے خواتین زیور پہنتی ہیں، وہ زیور پہننا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ خواتین ہوتی ہیں جو مثلاً کوئی ایسا زیور ہوتا ہے جو وہ ہر وقت پہنے ہی رکھتی ہیں، جیسے خواتین کو ہوتا ہے، تو اس کو اتارنا ضروری نہیں ہے، اس کو اتارنا ضروری نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ جو عام طور پر پیش آتے ہیں حالت احرام میں محرمات، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ تو احرام باندھ دیا جائے گا، یہ چیزیں حرام ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ سے سفر کر کے مکہ پہنچیں گے۔ جب مکہ پہنچ جائیں گے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ عمرے کا کام۔ ویسے تو پہلے ہوٹل پہ جائیں گے، سامان رکھ دیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ریسٹ بھی کریں، وہ عمرے کا حصہ نہیں ہے۔ وہ ویسے عمرے کا حصہ اگلا کام وہ کون سا ہے؟ طواف۔ کیا کہتے ہیں؟ احرام تھا، پھر طواف، پھر نماز طواف، پھر سعی، پھر تقصیر۔ تو اب جو دوسرا کام ہے وہ ہے طواف۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ احرام باندھنے کے بعد مکہ شہر میں جب زائرین آ جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگائیں، جسے طواف کہتے ہیں۔ اور طواف کے کچھ شرائط ہیں، کچھ واجبات ہیں کہ جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی شرط طواف کی، بدن بھی اور لباس بھی طاہر ہو، طہارت۔ ایسے ہی جیسے نماز میں بدن بھی پاک ہونا چاہیے اور لباس بھی پاک ہونا چاہیے، اور نماز میں طہارت کا مطلب ہوتا ہے باوضو ہونا چاہیے، اور اگر غسل واجب تھا تو غسل کیا ہوا ہونا چاہیے۔ طہارت کا معنی یہ ہوتا ہے، بدن کی طہارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جسم پہ کوئی نجاست لگی تھی وہ صاف کر دیں۔ یاد رکھیں، طواف میں طہارت یعنی باوضو ہونا ضروری ہے، جبکہ سعی میں ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں مثلاً ہو تب بھی سعی کر سکتے ہیں، لیکن طواف نہیں کر سکتے۔ طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اور لباس بھی پاک بھی ہو اور مباح بھی ہو، یعنی حلال مال سے لیا گیا ہو، غصبی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مثلاً حتماً ایسا لباس ہو جس کا خمس ادا کر دیا گیا، اس کے مثلاً وہ پھر ورنہ مباح کے زمرے میں مثلاً نہیں آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ طواف بہت ساری جہات سے نماز کی طرح ہے، جیسا کہ جو طواف کر رہا ہو اس کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے اور لباس بھی پاک ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے اس میں وہ تمام شرائط پوری ہوں جو نمازی کے لباس کے لیے بتائی گئی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ طواف کرنے والے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اور اگر غسل اسے کرنا ضروری تھا تو پھر غسل اس نے کیا ہوا ہو، اور اگر وہ وضو نہ کر سکے یا غسل نہ کر سکے، ایسی حالت تو مجبوری ہو جائے تو پھر تیمم کرے، جو کہ آلٹرنیٹ ہے مجبوری کی حالت میں غسل۔ اور عمرے کا طواف بغیر طہارت کے درست نہیں ہے، بغیر طہارت کے درست نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ خواتین کہ جو اس وقت مثلا جب عمرہ کرنا ہے تو طواف کرنا ہے تو وہ پاک نہیں، ماہانہ جو مسئلہ ہوتا ہے خواتین کو وہ درپیش ہے، تو وہ انتظار کریں گی یہاں تک کہ پاک ہو جائیں، وہ غسل کریں اور طہارت حاصل کریں، اور اس کے بعد وہ طواف کریں گی۔ کتنا مقدار بدن کا ڈھانپنا ضروری ہے طواف میں؟ اتنا ہی جتنا نماز میں، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان کو مختون ہونا چاہیے، مرد، لہذا اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا بندہ ہو تو پھر جو مختون نہ ہو تو اس کا طواف باطل ہے، اس کا طواف درست نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہر عمل میں ہوگی، اس طواف کی بھی نیت
عمرہ تمتع کا طواف کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، اور جو نائب بنے ہوں گے وہ نیت کر کے کہیں، نیت کرنے ساتھ کے ایڈ کر لیں گے فلان کی نیابت میں عمرہ تمتع کا طواف کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ۔ طواف کے واجبات، پہلا واجب حجر اسود، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے کو، کالا رنگ، اور پتھر کون سا ہے آپ سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، جو اس وقت خانہ کعبہ کے ایک کونے میں، جو بالکل خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ ہے، اس کونے میں لگا ہوا ہے۔ طواف وہیں سے شروع ہوتا ہے اور کعبے کے گرد گھوم کر وہیں پہ چکر ختم ہوتا ہے، اور پورے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ خوب، طواف کے لیے ضروری ہے کہ حجر اسود والے کونے سے شروع ہو، اور حجر اسود کی انہوں نے وضاحت کی ہوئی ہے، ہمیں اس کی زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ختم بھی حجر اسود پر ہو۔ شروع کا نقطہ آغاز بھی حجر اسود ہے اور نقطہ پایان بھی حجر اسود ہے۔ اگلی بات، 7 پورے چکر لگانے، تب طواف ہوگا، نہ کم نہ زیادہ، پورے 7 چکر کعبے کے گرد لگانے ہیں۔ اور یاد رکھیے کعبے کے گرد ایک چکر کو اصطلاح میں کہتے ہیں شوط، شین واو اور توئے، شوط، ایک پورے چکر کو کعبے کے گرد، جبکہ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا صحیح میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک جانے کو شوط کہتے ہیں، پورا چکر نہیں کاؤنٹ ہوتا۔ صفا سے مروہ جائیں گے ایک شوط ہو جائے گا، مروہ سے واپس صفا آئیں گے 2 ہو جائیں گے، اور ٹوٹل 7 ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیتے ہیں۔ اگلی چیز جو واجب ہے، جب آپ طواف کر رہے ہوں گے تو کعبہ آپ کے کس سائڈ پہ ہونا چاہیے؟ لیفٹ سائڈ پہ، یعنی آپ کی جو موومنٹ ہے وہ گھڑی کی سوئیوں کی موومنٹ کے اپوزٹ ہوگی، اینٹی کلاک وائز۔ خانہ کعبہ آپ کے بائیں کندھے کی طرف رہے گا، اور یہ ضروری ہے۔ اس میں اگر دوران طواف تھوڑا بہت کندھا ہل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ایسے نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی ہلا تو طواف باطل ہو گیا، لیکن اگر کوئی پورا کعبے کو دیکھنے کے شوق میں پورا ادھر سیدھا ہو جائے تو پھر یا تو اس تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹا کے جہاں سے یہ خرابی کی ہے دوبارہ پورا کرے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، رش میں پیچھے جانا ممکن نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں آپ سے عرض کروں کہ جب آپ طواف کر رہے ہو جو آپ کا واجب ہے، اس وقت اگر آپ کعبے کے قریب چلے گئے، کچھ بعد میں بہت موقع مل جائے گا، اس وقت اپنا پراپر طواف کریں، کیونکہ بعض دفعہ ایسی حرکت ہو جاتی ہے جس سے طواف مشکوک ہو جاتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے۔ تو کندھا تھوڑا بہت ہل جائے حرکت کے دوران کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ اپنا منہ پیچھے کی طرف بھی نہیں کر سکتے، یعنی پیچھے مڑ جائیں یا کعبے کی طرف بیک کر لیں یا کعبے کی طرف اپنا فرنٹ کر لیں، لیکن اگر چہرہ گھما لیا جائے کعبے کی طرف تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا بدن آپ نے نہیں گھمانا، تھوڑا بہت گھوم جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر شک ہو کہ پورا تو نہیں گھوما فلان، شک کی پرواہ مثلا نہیں کرنی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ کتنے ایریے کے اندر طواف صحیح ہے؟ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا، بلکہ بعض فتاویٰ بھی ایسے ہی تھے فقہا کے، کہ کعبے اور مقام ابراہیم کی فوٹو آپ نے دیکھی ہوگی، وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے کعبہ کی تعمیر کی تھی، بیت اللہ کی، تو معجزانہ طور پر ان کے قدموں کے نشان اس پتھر پہ نقش ہو گئے، اور اب وہ ایک سنہرے پنجرے میں زری ٹائپ میں اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، تقریباً 13 میٹر کا فاصلہ ہے اس کا خانہ کعبہ کی دیوار سے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ تو کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان سے طواف کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے۔
آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کہ زیادہ تر انہی دو کے مقلد ہوتے ہیں، تو ان دونوں کے نزدیک وہ پورا علاقہ جہاں پہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں وہاں کہیں سے بھی طواف کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اندر سے کرنا ہے، لیکن اگر بہت رش اور دھکے ہو، مجبور ہو جائے خاص طور پہ عورتیں، تو وہ پھر باہر سے بھی کر لیں۔ لیکن آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی دونوں کے نزدیک بالکل کوئی پرابلم نہ بھی ہو، تب بھی باہر سے کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا طواف بالکل درست ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی تصویر میں دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے ساتھ ہی ایک سیمی سرکل والی چھوٹی سی دیوار ہے، اسے کہتے ہیں حجر اسماعیل۔ اگر کبھی اس کے دروازے لگے ہوئے دونوں سائڈوں سے کھلا ہو اور آپ طواف کر رہے ہوں، اگر اس کے اندر سے آپ کے میں شارٹ کٹ لگا لوں تو آپ کا طواف باطل ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ طواف کا چکر اس حجر اسماعیل کے باہر سے پورا کیا جائے، اندر سے طواف باطل ہے، چونکہ حکم کے اعتبار سے وہ سیمی سرکل بھی کعبے ہی کا حصہ ہے، تو طواف کعبے کے گرد ہوتا ہے، تو کعبے کے اندر سے طواف نہیں ہوتا۔ تو کبھی اگر کسی کو لگے کہ مجھے تو شارٹ کٹ مل گئے تو طواف اس کا صحیح نہیں ہوگا، باطل ہو جائے گا، اس کے اوپر سے طواف کرنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ طواف کے دوران کیا کرنا ہوتا ہے؟ جب آپ طواف کر رہے ہیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کچھ بھی واجب نہیں، صرف گھومنا ہے، لیکن اس کے کئی مستحبات ہیں، کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر کیا ہے نہ کریں تو کوئی پرابلم نہیں، چپ کر کے 7 چکر پورے کر لیے، کچھ بھی نہیں پڑا، طواف صحیح ہے۔ مستحبات کے کہ آپ چکر لگاتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثلا ذکر کریں، آپ دعائیں مانگیں، اور مستحب ہے کہ آرام سے جلدی جلدی دوسروں کو دھکے دینا بیچ میں سے یوں کر کے، ٹھیک ہے، نہ مظاہرہ کرنا اپنی صلاحیت کا، تو یہ مکروہ ہے۔ مستحب یہ کہ بہت آرام باوقار طریقے سے، ٹھیک ہے، دوسروں کی اذیت اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ ایک اور چیز جو مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اسے کہتے ہیں استلام حجر۔ حجر سے مراد حجر اسود، حجر اسود۔ استلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ گزر رہے ہوں اس کے سامنے سے تو اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے پھر ہاتھ کو مثلاً بوسہ دے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اگر رش نہ ہو تو آپ اس کو ڈائریکٹ ہاتھ لگا کے بوسہ دے دیں، لیکن بہت رش ہوتا ہے تو جب رش ہو تو اگر آپ اس کو اس کی طرف اشارہ کر کے بھی بوسہ دیں تو وہ مستحب آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ واجب نہیں ہے، مستحب۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ طواف کے اندر مکروہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ مکروہ نہ کہ حرام، نہ پسندیدہ ہے، نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ ہنسنا، ٹھیک ہے، آپس میں ویسے باتیں کرنا، یعنی اللہ کے ذکر یا کوئی مربوط بات ہو، مثلا کسی کہنا ہے کہ چل رہے ہیں کہ وہ تھوڑا خاتون ادھر رہ گئی ہے کہیں گم نہ جائیں، ایسی ضروری بات وہ مکروہ نہیں، لیکن ویسے ہی جو عام باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں، مکروہ ہے۔ شعر پڑھنا، ٹھیک ہے نا، کسی کو کعبے کو دیکھ کے وجد میں آ جائے، کوئی کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، ایسے کر کے بولنا شروع کر تو یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ شعر پڑھنا مکروہ ہے، کھانا پینا مکروہ ہے، لیکن یاد رکھیں اگر پیاس اس طرح لگ جائے کہ حالت خراب ہو رہی ہے پھر مکروہ نہیں ہوتی۔ عام مطلب کوئی میٹھی چیز رکھی ہوئی ہے پینے کے لیے، کھانے کے لیے، ایسے دل کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر مسئلہ ہو گیا کیونکہ ادھر گرمی ہوتی ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان پانی نہ پیے تو شاید گر جائے، بے ہوش ہو جائے، تو تب مکروہ نہیں ہے۔ وہ جو حجر اسماعیل کی دیوار ہے، وہ جو سیمی سرکل چھوٹی دیوار، اس پر ہاتھ پھیرنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کچھ چیزیں جن میں احتیاط ضروری ہے طواف میں،
توجہ فرمائیں کہ جب طواف آپ شروع کرنے لگے تو جو حجر اسود والی جگہ ہے وہاں پر اچانک نہ گھسے، جیسے کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے سیدھے آتے ہیں اسٹریٹ، دوسروں کو دھکے دے کر، تنگ کر کے اور ڈسٹرب کر کے۔ یہ کام آپ نہ کریں، بلکہ کیا کریں، اور ہم ایسا ہی کریں گے کہ جہاں سے طواف شروع ہونا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ والا کونا ہے جس پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، تو جب ہم ادھر سے انٹر ہوں گے نیت ویت کر لیں گے، وہاں پہنچ کے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، نیت کر لیں گے اور پتہ ہوگا ذہن میں شروع یہاں سے ہونا ہے، اس کے بعد آرام آرام سے چلتے ہوئے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جب آپ اس کونے پر پہنچے، آپ کی توجہ نہ بھی ہو تب بھی آپ کا طواف صحیح ہے، مطلب وہاں رک کے دوبارہ ری لوڈ کریں نیت کو اور فلان کریں، باقی پیچھے ساری ٹریفک کھڑی ہوئی ہے تو کوئی ضرورت نہیں، نیت آپ نے پہلے کر لی، پتہ ہے میرا طواف وہاں سے شروع ہونا ہے، اس کے بعد آپ جب وہاں سے گزرے توجہ کہیں اور ہوگی، نو پرابلم، آپ کا طواف بالکل صحیح ہے۔ خوب، اسی طرح وہی کہ لوگوں کو دھکے دے کے حجر اسود کو چومنا تو فلان کرنا، وہ نہ کریں۔ اور اسی طرح انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بہت اونچی اونچی آواز میں دعا پڑھنا یا فلان کرنا جس سے ساتھ والا کوئی کچھ اپنا پڑھ رہا ہے یا دعا ڈسٹربنس ہو زیادہ، وہ بھی اس سے پرہیز کیا جائے۔ خوب، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ خوب، ایک بات جس کا خیال رکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خانہ کعبے کا بوسہ لینے کے لیے، خانہ کعبے کے پردے کو چھونے کے لیے، حجر اسود کو چھونے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس وقت طواف، واجب طواف کے درمیان ایسا نہ کریں، کیونکہ بعض صورتوں میں آپ کا طواف جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، لہٰذا آپ کو بہت موقع ملے گا انشاءاللہ، بے فکر رہیں۔ تو بندہ فرسٹ ٹائم دیکھ کے بعض اوقات جذباتی زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کو یاد نہیں رہتا کہ مجھے کیا کہا گیا تھا، تو ایسا نہ کرے۔ پھر بعد میں کبھی کوئی مرد کبھی خاتون مثلا پوچھ رہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا، پتہ چلا جی طواف خراب ہو گیا۔ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جب طواف کر رہے ہو صرف طواف کی طرف توجہ دیں، بعد میں آپ کو بہت ٹائم ملے گا، بے شک آدھا گھنٹہ چپکے رہ جاتے ہیں، اس سے انشاءاللہ ٹائم بعد میں مل جائے گا۔ خوب، صلوات پڑھیں محمد والے۔ جب آپ طواف مکمل کر لیں گے، 7 چکر مکمل کر لیں گے، اگلا سٹیپ کہ اگلا عمل کیا ہے؟ نماز طواف۔ 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز طواف عمرہ تمتع پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، فلان کی نیابت میں، اگر نیابت میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنی کہاں پر ہے؟ وہ جو ایک ایریا ہے، مثلا یہ کعبہ ہے اور مثلا مثال کے طور پر یہ کعبے سے دور مقام ابراہیم ہے کچھ، یہ خانہ کعبہ، یہ گلاس جو ہے مثلا مقام ابراہیم، اس کے پیچھے آپ اگر یوں لائن کھینچیں ٹرائنگل ٹائپ کی، وہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے طواف، تو اس پورے علاقے میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں پر مقام ابراہیم سے پیچھے ہو، توجہ فرما رہے ہیں، مقام ابراہیم سے پیچھے ہو، وہ وہاں پہ آپ کو صاف نظر آ جاتا ہے، تو جہاں رش بہت ہوتا ہے، جہاں پہ جگہ ملے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنی۔ کیسے پڑھنی؟ جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے، بس نیت کا فرق ہے۔ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں اس کی رکعتوں میں، مستحب جو کہا گیا وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، لیکن اگر نہیں یاد کوئی مرضی پڑھ لیں، کوئی بھی صورت پڑھ لیں، بالکل فجر کی نماز کی طرح ہے۔ اور فجر کی نماز اونچی پڑھنی ہوتی ہے، فاتحہ اور سورہ، وہ اونچی پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے مردوں کے لیے کہ وہ اونچی آواز میں پڑھیں، وہ ضروری نہیں، آہستہ آواز میں پڑھ لیں، بس 2 رکعت نماز ہے۔ یہ تیسرا کام ہو گیا، تیسرا عمل۔ اور نماز پڑھنے کے بعد اب نماز طواف کے بعد اب کیا ہے؟ سعی۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں
کہ طواف مکمل جیسے ہی آپ کا ہوا، آپ کو نماز کی طرف جانا ہے، جگہ ڈھونڈنی ہے، فوراً نماز پڑھنی ہے، بلا وجہ گیپ نہیں دینا بیچ میں، بلا وجہ گیپ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اور بس جتنا ٹائم لگے جگہ تلاش کرنے میں، وہاں تک پہنچنے میں، آپ نماز پڑھیں گے۔ لیکن نماز طواف کے بعد جو سعی ہے، سعی کے لیے جانا ہے، اس میں گیپ دیا جا سکتا ہے، تھوڑا اگر بیٹھنا ہے، ریسٹ کرنا ہے، پانی آب زمزم پینا مستحب ہے اس وقت، اپنے سر پہ، بالوں پہ ڈالنا، چہرے پہ ڈالنا، لیکن یاد رکھیں خاص طور پہ خواتین مستحب کے لیے حرام نہ کر دیں، دکھا رہی ہوں بات سارا مثلا ان کو وہ مردوں کے سامنے توجہ فرما رہے، تو اگر کرنا بھی ہے تو مثلا ہاتھ گیلا کر کے مثال کے طور پہ اگر اس مستحب ہے تو وہ پھر تھوڑا ریسٹ کر کے مسئلہ جاننے کی حد تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعی کو اگر طواف دن میں کیا، سعی شام کو بھی کر لے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگلے دن پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے، یاد رکھیں، آپ سب کی آسانی کے لیے اور اعمال اور مناسک کی صحیح ادائیگی کے لیے سب ہم اکٹھے اجتماعی طور پہ کرتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ہوں، کسی کو پرابلم پیش نہ آئے۔ لیکن انشاءاللہ جب آپ عمرہ کر لیں گے، پھر ایک دفعہ حج کے اعمال بھی کر لیں گے، پھر آپ خود ایکسپرٹ ہو جائیں گے، پھر آپ نے وہ بعض جو عمرے کرنے ہوتے ہیں، اگر مثلا کرنا ہو کسی نے تو کسی کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن فرسٹ ٹائم خاص طور پہ اکٹھے کریں گے، تھوڑا سا ریسٹ کر کے وہاں پر آب زمزم وغیرہ کر کے پھر ہم جائیں گے کدھر، صفا و مروہ، صفا کی طرف موو کریں گے۔ اچھا، طواف کے بارے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اور سعی کے بارے میں، کہ اصل یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ فلور پہ کرنا ہے آپ نے، کعبہ زمین پر ہے، اسی فلور پر جسے گراؤنڈ فلور کہتے ہیں، اس پہ طواف کرنا ہے۔ اگر مجبوراً اس گراؤنڈ فلور سے اوپر کرنا پڑے، جسے میزنائن کہتے ہیں، جو کعبے کی چھت سے اونچا نہیں، اس پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے جو اوپر والا فلور ہے، فرسٹ فلور آپ اسے کہیں، کہ جس کی ہائٹ کعبہ کی چھت سے اونچی ہے، وہاں طواف باطل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر جگہ سے آپ طواف نہیں کر سکتے، آپ کے ادھر تو رش ہے، اوپر لوگ کھلے بھاگ رہے ہیں، چلو اوپر چلو، باطل ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی نے وہ باطل طواف کر لیا، پھر اس کے بعد نماز پڑھی، پھر اس نے سعی کی، پھر سب کچھ کیا، پھر ریورس، اور اس رش میں کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ جب آپ کریں گے تو لگ پتہ جائے گا کہ ایک دفعہ کے مثلا ذرا اور کچھ نہیں ہے، صرف چلنا ہی چلنا، اور وہ بھی 12 لوگوں کے رش میں اور اس میں، تو پہلی دفعہ ہی صحیح کریں تاکہ بعد میں مسئلہ پیش نہ آئے۔ ہمیں یاد ہے کہ بعض لوگ ایسا کر دیتے ہیں، ہم مینا میں تھے اعمال مکہ کے لیے، ہمارے ایک دوست چلے گئے، میں سویا ہوا تھا، کوئی رات کو پتہ نہیں 2-3 بجے آئے، اور میرے ساتھ ہی ان کا وہ جہاں پہ لیٹنا ہوتا بیڈ تھا، اور میں جاگ گیا، مجھے کہتے ہیں کہ ختم کر کے آ گیا ہوں اعمال مکہ کو، ٹھیک ہے نا؟ اور ساتھ ہی پھر کہتے ہیں کہ تو ایکسپلین کر رہے تھے، کہہ رہے تھے وہ نیچے رستہ کھولا نہیں تھا تو میں اوپر چڑھ گیا، صحیح میں نے اوپر سے کر لی۔ اب جو اس بندے کی حالت ہوئی تھی تو میرا دل نہیں کیا اسی وقت بتاؤں کہ تو غلط کر کے آ گیا، تو دوبارہ کر لی۔ تو پہلے ہی اچھی طرح سن کے کریں، اور وہاں پہ اگر خدا نخواستہ الگ ہو جائیں تو اپنا اجتہاد کر کے میں یوں کر لوں، میں شارٹ کٹ نکال لی، میں نے یہ کر لیا، زیادہ تر چیزیں اس عمل کے باطل ہونے کا سبب بن جائیں گی۔ تو اس لیے اجتماعی طور پہ کریں۔ سعی کے متعلق بھی سمجھ لیں، سعی کے بھی فلور بنا دیے گئے، وہ فلور جو پہاڑی سے اوپر ہے وہاں سے سعی باطل ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیچے والے فلور کا راستہ رش کی وجہ سے بند کر دیتے ہیں، ویٹ کریں، فوری کرنا ضروری بھی نہیں ہے، ویسے ویٹ کریں، ریسٹ کریں، کبھی 15 منٹ بعد، کبھی 20 منٹ بعد وہ کھول دیتے ہیں، پھر اندر چلے جائیں۔ تو اور کبھی کبھی وہ کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے وہاں پر، تو تب وہ آپ جو قافلے کی انتظامیہ ہے، وہ ان کی علامات اور وہ ہاتھ میں ہوتے ہیں علامتیں، ان کی گائیڈنس کے مطابق ہم نے کدھر جانا ہے، کدھر منہ کرنا ہے،
اور ادھر ادھر تاکہ ہم نہ ہو جائیں اور صحیح طریقے سے اپنی صحیح کو کر سکیں۔ جب ہم صفا پر پہنچ جائیں گے تو نیت کرنی ہے۔ کیا نیت کرنی ہے؟ کہ عمرہ تمتع کی سعی کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، اور اگر نائب ہے تو فلان کی نیابت۔ صحیح صفا سے شروع ہوگی اور مروہ پہ ختم ہوگی۔ مقدار کتنی ہے؟ جب آپ وہاں پہ جائیں گے، مثال کے طور پر مثلا کیسے صفا مروہ بنا دوں، یہ صفا ہے، یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے مثال کے طور پہ۔ آپ ادھر کھڑے ہیں اور میں کعبے کی طرف کھڑا ہوں۔ اگر کعبہ میں یعنی میں کعبے والی سائڈ پر ہوں، کعبہ میری بیک پر ہے، میرے فرنٹ پر رائٹ پہ صفا ہے، لیفٹ پر مروہ ہے، اور آپ اگر اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے لیفٹ پر صفا ہے، رائٹ پر مروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو اونچی جگہ ہیں۔ اب وہ پہاڑیاں چھپ گئی ہیں اور جہاں سے پہاڑی تھوڑی نظر بھی آتی ہے وہاں پہ انہوں نے شیشے کے وہ لگا دیے، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ لیکن جہاں پہ لوگ صحیح کر رہے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پہاڑی کے پاس پہنچ کے تھوڑی سی چڑھائی ہے، ٹھیک ہے نا، یا اگر اس سائڈ سے پہاڑی کی طرف سے آئیں تو نشیب ہے یعنی اترنے والی جگہ، اور چلتے ہوئے آپ جائیں تو ایک جگہ آئے گی پہاڑی جہاں سے تھوڑی سی چڑھائی شروع ہوتی ہے۔ تو وہ یہ چڑھائیاں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں اور لیول زمین شروع ہو جاتی ہے، تو اگر اس جگہ سے آپ شروع کر دیں، یعنی جہاں سے وہ اترائی شروع ہو رہی ہے، نشیب شروع ہو رہا ہے، وہاں سے اگر آپ صحیح شروع کریں بالکل اور اس کے پیچھے نہ بھی جائیں پہاڑی کی طرف، وہ پہاڑی ہی ہے لیکن چھپی ہوئی اوپر پتھر لگا دیں، اور اس کی علامت کیا ہے؟ وہ جو آپ نیچے اترتے ہیں یا اوپر چڑھتے ہیں، تو وہاں سے آپ شروع کریں گے، اور جب آپ وہاں پہ جائیں گے آپ چڑھائی پوری کر لیں گے، آگے لیول بہت ساری جگہ ہے، آگے جانا ضروری نہیں ہے، وہیں سے آپ دوسری سائڈ پہ ٹرن کر لیں اور واپس آنا شروع ہو جائیں، تو آپ کا شوق وہاں تک پہنچ کر پورا ہو جائے۔ اس سے پہلے شارٹ کٹ لگا کے نہیں آ جانا مثال کے طور پر۔ تو یہ اس کی لازمی مقدار ہے۔ تو صفا سے آپ شروع کریں گے، اور یہ بھی بتا دوں کہ جیسے طواف میں طہارت کی حالت ضروری تھی، سعی کے دوران طہارت ضروری نہیں ہے۔ اگر وضو باقی نہیں رہا ہے، وضو ٹوٹ گیا فلاں، نو پرابلم، نہ کوئی ثواب میں فرق ہے نہ کچھ، آرام سے آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ وضو کرنا چاہیں البتہ تو میری سبقت لسانی ہوگی، حالت وضو میں کریں تو بہتر، زیادہ اجر و ثواب مستحب ہے، لیکن صحیح میں باوضو رہنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، رہیں تو زیادہ ثواب ہے لیکن واجب نہیں، آپ کی صحیح بالکل صحیح ہوگی، درست ہوگی۔ تو آپ صفا سے شروع کیا، مروہ تک گئے، ایک شوط، واپس آئے دو، اسی طرح ساتواں شوط کہاں پہ ختم ہوگا؟ مروہ پر، ٹھیک ہے، اور کسی کا ساتواں اگر صفا پہ ختم ہو تو اس کا مطلب ہے اسے گڑبڑ کر دی، وہ جو فرما رہے ہیں۔ تو مروہ پہ آپ کا جب ساتواں شوط ختم ہوگا، یعنی آپ جب وہ چڑھائی چڑھ جائیں گے تو آپ کی سعی تمام ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ طواف میں ہو چاہے سعی میں ہو، آپ نے موو فرنٹ پہ کرنا ہے۔ مثلا اگر آپ صفا سے شروع کر رہے ہیں تو آپ کا منہ سعی کے دوران کدھر ہونا چاہیے؟ مروہ کی طرف۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے کوئی دوست آپ کے جو بن گئے یا مثلا ریلیٹیو یا ساتھی وہ پیچھے رہ گئے تو آپ نے پیچھے کی طرف منہ کیا اور بیک گیئر میں آپ نے موو کرنا شروع کر دیا، اس سے صحیح خراب ہو جائے گی۔ آپ نے فرنٹ پہ ہی رہنا، فرنٹ جدھر موو کر رہے ہیں آپ کا منہ بھی ادھر ہی ہونا چاہیے، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو صحیح آپ کی تمام ہوئی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آخری عمل عمرہ تمتع کا آخری عمل وہ ہے تقصیر۔ تقصیر کیا ہے؟ تقصیر تھوڑی سی مقدار سر کے بالوں کو کاٹ لینا، یا اگر سر کے بال نہیں ہے تو مثلا داڑھی کے بال کاٹ لینا، اور یا مثلا ناخن کاٹ لینا۔ کہاں پہ تقصیر کرنی ہے؟ جہاں مرضی کر لیں، کوئی خاص مقام نہیں ہے، کوئی ہوٹل میں جا کے واپس جا کے کر لیں۔ یاد رکھیں جب تک تقصیر نہیں کرتے آپ محرم میں، حالت احرام میں، جب تقصیر کر لیں گے تو ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی،
اور آپ کا احرام ختم ہو جائے گا، آپ محرم نہیں رہیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ محل، محل، ٹھیک ہے نا؟ یعنی حالت احرام آپ کی ختم ہو گئی۔ تقصیر کیسے کرنی؟ تقصیر کی بھی نیت کرنی کہ عمرہ تمتع کی تقصیر کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، نیابت ہے تو فلان کی نیابت۔ آیا خود کرنا ضروری ہے تقصیر، یا دوسرے سے بھی کروا سکتے ہیں اپنے ساتھی سے؟ خود بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھی سے بھی کروا سکتے ہیں، نیت خود ہی کریں گے لیکن خود کاٹنے کی جگہ اس سے کٹوا لیں۔ لیکن کون آپ کی تقصیر کر سکتا ہے؟ جو خود حالت احرام میں نہ ہو۔ تو بس اگر آپ سب نے مل کے عمرہ کیا ہے تو اگر آپ نے کسی سے کروا کو پہلے اپنی تقصیر کر چکا ہو، اس کا احرام ختم ہو چکا ہو، تب وہ چاہے سارے قافلے کی کر دیں۔ لیکن اگر آپ کے ساتھی نے جس سے آپ تقصیر کروانا چاہ رہے ہیں ابھی خود اس نے تقصیر نہیں کی، حالت احرام میں ہے، تو اگر وہ آپ کی تقصیر کرے گا تو وہ باطل ہے، وہ تقصیر نہیں ہوگی اور آپ حالت احرام میں ہی رہیں گے، آپ حالت احرام ہی میں رہیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب میں جو آپ کی خدمت میں باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ موٹی موٹی باتیں، اور بڑی مشکلات پیش آ جاتی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم وہاں جا رہے ہوتے ہیں عمرے کے لیے اور کسی بغیر سیکھے بغیر جانے جا رہے ہوتے ہیں، وہ شاید ہر سٹیپ پہ کوئی نہ کوئی کام غلط کر دیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اس لیے میں نے کہا تھا کوئی دوست آپ کے کوئی جاننے والے اگر اس طرح جا رہے ہیں تو ان کو حتماً کہیں کہ بھائی اس طرح مت جانا، اللہ نے موقع دیا تو ذرا سنجیدہ لو اس کو اور اچھی طرح اس کا اہتمام کرو۔ تو جب آپ تقصیر کر لیں گے اور تقصیر کر لیں گی تو آپ کا عمرہ تمتع تمام کمپلیٹ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا۔ قافلے والے کاروان والے انشاءاللہ اہتمام کریں گے کس ٹائم آپ نے خانہ کعبہ جانا ہے، وہاں جائیں، مستحب طواف کریں۔ آپ آزاد ہیں کب تک؟ جب تک حج کا احرام نہیں باندھتے، جو ہم عام طور پہ 8 ذی الحج کو شام کے وقت یا رات کے وقت باندھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ آزاد ہیں، لیکن یاد رکھیں کچھ چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ ان میں سے ایک امپورٹنٹ چیز جو پتہ ہونی چاہیے، جو لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اگر کوئی ہم نے عمرہ کرنا ہے تو اس کے بعد بھی، تو عمرہ تمتع اور حج تمتع کے درمیان عمرہ نہیں کر سکتے، نہ کسی کی نیابت میں، نہ کوئی اپنا عمرہ نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کا عمرہ تمتع باطل ہو جائے گا۔ تو مجھے فرما رہے ہیں تو پھر بہت ہی پیچیدگی اور مشکلات بن جائیں گی۔ اور ویسے بھی نوازش بھائی بھی آپ کی خدمت میں وہ عرض کریں گے کہ جتنا ریسٹ لے لیں گے اگلے مرحلے کے لیے اتنا اچھا ہوگا۔ یعنی عمرہ ایک ٹھیک ٹھاک مشقت کا کام ہے، تو اس دوران میں جو تھوڑا بہت کعبہ میں آنا ہے، مسجد الحرام میں آنا جانا خود ہے، وہ اچھی بڑی ورزش ہے، کافی چلنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال دل چاہے یا نہ چاہے عمرہ نہیں کر سکتے عمرہ تمتع ختم کرنے کے بعد اور حج تمتع سے پہلے۔ دوسرا، مکہ سے باہر نہیں جانا، مکہ سے باہر نہیں جانا۔ بعض خاص حالات میں، خاص شرائط کے ساتھ مکہ سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر جائیں تو پھر دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا، بہت پیچیدگی ہے۔ اصل یہ ہے کہ مکہ سے باہر نہیں جانا جب آپ نے مثلا عمرہ کر لیے، اور اگر کوئی ایسا مورد پیش آئے گا مثلا فرض کریں جو اطراف کی زیارات کرنی ہوتی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں مثلا اس وقت اصل مسئلے کو عرض کر دیا جائے گا، اس وقت درپیش ہوگا۔ ابھی کلی بات میں نے کی ہے کہ اصل یہ ہے کہ عمرہ تمتع کے بعد مکے کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔